ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے کہ آپ پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ رکھ دیا گیا اور ایک چادر اڑھا دی گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، باوجود شدید سردی کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جبین سے پسینے کے قطرات ٹپکنے لگے، اور جب وحی کا نزول شروع ہوا تو میں تو بالکل نہیں گھبرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں فرمائے گا۔ لیکن میرے والدین کو خوف سے یہ حال تھا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں ان کی جان ہی نہ چلی جائے۔ جیسے ہی وحی الہی کا نزول ختم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور آپ کے چہرے انور سے خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے میری جانب توجہ فرمائی اور فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی بیان فرما دی ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی 11 سے لے کر 20 تک 10 آیات مبارکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میری والدہ نے مجھے کہا، عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے کہا، اللہ کی قسم، سوائے اللہ تعالیٰ کے جس نے میری برات نازل فرمائی ہے، کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی۔ یہاں پر صاحب واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوہری حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں۔ اب یہاں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے کہنے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کا شکریہ کیوں ادا نہیں کر رہی؟ اس کا سبب شوہر اور بیوی کی محبت کا وہ درجہ ہے جسے نافرمانی کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک طرح کی ناز محبوبی کہا جا سکتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام سورہ نور کی ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی لخت جگر کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے مذکور آیات تلاوت فرمائیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول، اس فتنے کی اصل بنیاد عبداللہ ابن ابی بن سلول منافق تھا، اور اس کے ساتھ منافقین کا ایک گروہ سرگرم تھا۔ مسلمانوں میں سے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان کے مکر و فریب کے جال میں پھنس گئے۔ بعد ازاں ان تینوں افراد پر حد قذف جاری ہوئی، یعنی جھوٹی تہمت لگانے کی شرعی سزا جاری کرتے ہوئے ان کو 80 کوڑے مارے گئے اور وہ اپنی غلطی سے تائب ہوئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ اسی طرح کے ایک اور واقعہ رونما ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام ذات الجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ آپ علیہ السلام اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے۔ وہاں پانی بھی موجود نہیں تھا۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر میری شکایت کی۔ یہ سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور بحیثیت والد مجھے سخت سست کہا اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے ایک مکہ مارا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس لیے میں بالکل ہلی جلی نہیں اور ساری تکلیف کو پی گئی۔ صبح جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود نہیں تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پر تیمم کی آیات نازل ہو گئیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ اس موقع پر حضرت اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابو بکر، آپ کی جانب سے یہ پہلی برکت نہیں ہے بلکہ آپ کے گھرانے کی کئی برکات ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ہار موجود ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کے اندر بہت سارے خوشگوار واقعات بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ تم جنت میں بھی میری بیوی رہو گی، مجھے موت کی پرواہ نہیں رہی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے پینے کا برتن ہاتھ میں لے لیتے اور مجھے قسم دیتے کہ میں اس میں سے کچھ کھاؤں یا پیوں، اور جب میں کھا یا پی لیتی تو آپ برتن کو مجھ سے لے لیتے اور جہاں سے میں نے منہ لگا کر کھایا یا پیا ہوتا اسی جگہ سے خود بھی کھاتے یا پیتے۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسے بھی ہوتا کہ گوشت والی ہڈی کو جس جگہ سے میں کھاتی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی جگہ سے تناول فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے تمام کھانوں میں سرید عمدہ کھانا ہوتا ہے، یعنی تمام کھانوں میں جو امتیازی حیثیت سرید کو حاصل ہے، اسی طرح عائشہ تمام عورتوں میں امتیازی حیثیت رکھتی ہے، بہترین عورت ہے۔ یہ الفاظ خوشگوار گھریلو زندگی کے عکاس ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چرخہ کاٹ رہی تھیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین مبارک کو گانٹھ رہے تھے۔ اس دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی سے پسینے کے چند قطرات ٹپکے، ان میں روشنی سی پھوٹ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خوبصورت نظارہ دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا عائشہ کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کی مبارک پیشانی سے پسینے کے قطرے دیکھ رہی ہوں۔ اور ابو کبیر حضلی زمانہ جاہلیت کا ایک معروف شاعر تھا، اگر اس کیفیت کا مشاہدہ کر لیتا تو وہ سمجھ جاتا کہ اس کے شعر کا حقیقی مصداق آپ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس نے کون سے شعر کہا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا شعر سنایا، جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے کہ جب میں نے اس کے رخ روشن کو دیکھا تو اس کے رخساروں کی روشنی یوں چمکی جیسے برستے بادل میں بجلی کون جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اشعار سنے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تشریف لائے اور ازرہ محبت فرمایا، عائشہ مجھے جو خوشی تمہارے کلام سے ملی ہے اس قدر خوشی تمہیں میرے دیدار سے بھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ گئی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر جب میرا جسم قدر بھاری ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے آگے بڑھ گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس پہلی دوڑ کا بدلہ ہے، تب آپ جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی تکلفات سے پاک تھی، اسی لیے بے تکلفی کے ماحول میں کبھی کبھار ایسے واقعات بھی رونما ہوتے جو فطری زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین بے تکلفی میں کوئی بات ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم عمر کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا ماننے کے لیے تیار ہو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا نہیں۔ پھر معصومانہ انداز میں بولی کہ وہ بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا اگر تمہارے والد کو فیصلہ کرنے والا بنا دیں تو تب تم راضی ہو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا جی میں بالکل راضی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ تم بات کرو گی یا میں بتاؤں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی آپ ہی بات کریں، اور ساتھ ناز محبوبی میں یہ بھی کہہ دیا لیکن صحیح سے ہی بتانا ہے۔ یہ بات سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناگوار محسوس ہوئی اور بحیثیت والد اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھپڑ مارا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پیچھے چھپنے لگیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابوبکر میں نے آپ کو اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب بلایا، مگر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناز محبوبی میں آنے سے انکار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے تو تم میری پیٹھ سے چمٹی جا رہی تھی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دونوں کو ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھا تو فرمایا آپ دونوں نے اپنے اختلاف میں ہمیں شریک کیا تو اپنی صلح میں بھی ہمیں شریک فرما لیں۔ اور ہمارے معاشرے کی خواتین اپنی سوکنوں سے جو سلوک کرتی ہیں اس کو شوہر کی نظروں سے گرانے بلکہ یوں کہیے کہ گھر سے نکالنے کے جو منصوبے بناتی ہیں وہ انتہائی قابل افسوس ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ جہاں بیک وقت کئی سوکنیں آباد تھیں کس طرح باہمی محبت اور پیار کا منظر پیش کرتا ہے۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حریرہ بنایا، دودھ آٹا اور گھی وغیرہ سے تیار کردہ، یہ عربوں کی ایک مشہور سوغات ہوتی ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ بھی تناول فرمائیں۔
سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے سے انکار کیا، شاید اس وقت طلب نہیں ہوگی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا ورنہ میں یہ حریرہ آپ کے چہرے پہ مل دوں گی۔ اس کے باوجود سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، چنانچہ عذرا محبت اور پیار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حریرہ ہاتھ میں لیا اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر لیپ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب باہمی پیار و محبت دے کر مسکرانے لگے اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ بھی عائشہ کے چہرے پہ حریرہ ملیں۔ چنانچہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ یہ منظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک دیکھتے رہے اور مسکراتے رہے۔ مواہب لدنیہ کی شرح میں امام زرقانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان میں کچھ اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار مبارک کے اوصاف سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام پر سیم و زر کی قیمتیں لگانا بھول جاتے، اور زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی جبین مبارک کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کے بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ اشعار کی تشریح یوں ہے کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی اگر میرے محبوب کے جمال کا مشاہدہ کرتی تو دل کاٹ لیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل مرکز بدن ہے اور انگلیاں شاخ بدن۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرکز حسن ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل حضرت یوسف علیہ السلام شاخ حسن ہے۔ زلیخا کو ملامت کرنے والی مصری خواتین نے شاخ حسن کو دیکھا تو شاخ بدن یعنی انگلیاں کاٹ لیں، اور اگر مرکز حسن کو دیکھتی تو مرکز بدن یعنی دل کو کاٹ لیتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 58 ہجری رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو سخت بیمار ہوں۔ امام ابن سعد نے لکھا ہے کہ کوئی خیریت دریافت کرنے آتا تو فرماتی کہ اچھی ہوں، عیادت کرنے والے بشارتیں سناتے تو جواب میں کہتی ہیں اے کاش کہ میں پتھر ہوتی، اور کبھی فرماتی کہ اے کاش میں کسی جنگل کی جڑی بوٹی ہوتی۔ نماز وتر کی ادائیگی کے بعد آپ اس جہان سے اس جہان کوچ فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، جس کی خواہش سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم رفیق الاعلیٰ کے الفاظ سے فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مدینہ طیبہ کے قائم مقام حاکم تھے، انہوں نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجوں اور بھتیجوں قاسم بن محمد بن ابو بکر، عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زوجہ اور امت محمدیہ کے مومنین کی ماں کو قبر کی پاتال میں اتارا۔